السلام علیکم دوستو، بٹ کوئن اور اسی طرح سے فون پے، پے ٹی ایم وغیرہ پر گولڈ کوئن کا نام آپ نے بھی سن رکھا ہوگا۔ اس کو خریداری چلتی ہے، بیچا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، بڑی اہم انفارمیشن لے کر کے ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ آخر تک ویڈیو کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو یہ مسائل اچھی طرح سے معلوم ہونے والے ہیں۔ بھائی فخر الحسن اٹاوا سے سوال کرتے ہیں کہ بٹ کوئن کی خریداری اور اس کو بیچنا کیا اسلام کے اندر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی اس کی خریداری کی شکل آپ کو بھی معلوم ہوگی کہ اس کو آن لائن خرید لیا جاتا ہے، پھر آن لائن ہی بیچ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے گولڈ کوئن چل رہا ہے، زیادہ تر فون پے ہے، فون پے وغیرہ، پے ٹی ایم وغیرہ پر، تو اس کو خرید لیا جاتا ہے۔ کچھ سونا ہوتا ہے، اس کا وزن بھی دکھاتے ہیں، اس کا ریٹ بھی دکھایا جاتا ہے، تو اس کو خرید لیا جاتا ہے، اور پھر جب آپ کو ریٹ لگے کہ بڑھا ہوا ہے تو اس کو بیچ دیا جاتا ہے۔ تو اسلام کے اندر اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ایسے یہ خریداری اور یہ کاروبار جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس بارے میں ذرا مکمل رہنمائی فرما دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیے، مولانا اور محترم فخر الحسن صاحب اور دیگر حضرات، اس طرح کی خرید و فروخت کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بٹ کوئن ہو یا یہ گولڈ کوئن ہو، ان کی انٹرنیٹ کے باہر کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ یہ کام تب جائز ہو سکتا تھا کہ جس کمپنی نے یہ کام چلا رکھا ہے، باقاعدہ زمین پر اس کمپنی کا کہیں آفس بھی موجود ہو، کہیں اس کا ہیڈ کوارٹر ہو، زمین پر رہ کر کے وہ کام کر رہے ہوں، اور پھر ان کی چیزوں کو خریدا جاتا۔ جیسے دوسری کمپنیاں امیزون وغیرہ ہیں اور دوسری فلپ کارٹ وغیرہ آن لائن کمپنیاں ہوتی ہیں، تو جب ہم ان سے سامان خریدتے ہیں تو وہ سامان خریدنے کے لیے ان کی اپنی جگہیں، شاپ وغیرہ بھی ہوتی ہیں، اور باقاعدہ اگر ہم ان سے سامان منگاتے ہیں تو وہی سامان مل بھی جاتا ہے۔ اگر آپ ان سے گولڈ خریدتے ہیں تو باقاعدہ آپ کو گولڈ مل بھی جاتا ہے۔ لیکن یہ جو بٹ کوئن وغیرہ کی کمپنیاں ہیں، یا فون پے اور گوگل پے اور پے ٹی ایم وغیرہ پر جو گولڈ کے سکے ہوتے ہیں، ان کی زمین پر کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی آفس ہے، نہ ان کا کوئی ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہ صرف کیا ہوتا ہے، صرف سائٹ بنائی گئی ہیں، اور اسی پر اس کو اس کی تصویریں ڈال کر کے، بٹ کوئن ہو یا گولڈ کوئن ہو، ان کی تصویریں ڈال کر ان کا گرام اور ان کا وزن لکھ دیا جاتا ہے۔ حقیقت میں وہ مال نہیں ہوتا ہے۔ جب مال ہی نہیں ہے تو آپ پیسے دے کر جو خرید رہے ہیں، تو آپ کیا خرید رہے ہیں؟ صرف سائٹ پر پڑی ہوئی معلومات اور تصویر۔ حقیقت میں تو مال ہے ہی نہیں، اسی لیے ناجائز ہے۔ پھر جب آپ نے اگر چلیے اس کو خرید بھی لیا، تو جب آپ دوسرے کو بیچ رہے ہیں تو آپ کے پاس میں مال نہیں ہے، صرف وہی تصویریں اور جو سائٹ پر اس کی ڈیٹیل پڑی ہوئی ہیں، وہی آپ نے خریدی ہوئی، وہی آپ بیچ رہے ہیں۔ حقیقت میں مال نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ حقیقت میں ان کمپنیوں سے وہ گولڈ کا سکہ منگائیں جی، اور کہیں کہ میں نے جو سکے خریدے ہیں آپ مجھے بھیج دیجئے، میں اپنے یہاں پر ان کو بیچوں گا، تو نہیں ملیں گے، نہیں ملنے، بالکل۔ تو یہ مال ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو جو چیز مال ہی نہیں ہے تو اس کی خرید و فروخت جائز کیسے ہوگی؟ اس لیے اس کو منع کیا۔ صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہمارے بہت سارے مسلمان اس بزنس سے لگے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، ڈیئر ویورز، یہ بڑی اہم انفارمیشن تھی جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بات مفتی صاحب نے بتائی۔ بہت سارے مسلمان بھائی یہ بزنس، یہ کاروبار کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو، کلپ کو آپ شیئر کر دیں تاکہ ان تک بات پہنچے اور کوئی مسلمان غلط طریقے سے بزنس کرنے سے بچ جائے۔ جزاک اللہ۔